بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 331۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت۔ کل اس کے مضامین پر قدر بات ہوئی تھی، اور جو آخری حصہ ہے اس فرمان نبوی کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس پر سوال کیا، اللہ کے نبی اگر فیصلہ پہلے ہو چکا ہے تو گویا ہماری جو کاوشیں ہیں یہ بے وقت ہے، تو پھر ہم یہ کاوشیں کیوں کریں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم بھلا کاوش کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے لکھا ہو جہنمی بندے کو اور کام اس سے اللہ جنتیوں والے لے، یا اللہ نے بندے کو جنتی لکھا ہو اور کام اس سے جہنمیوں والے لے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ جس شخص کو اللہ جو شعبہ دیتا ہے، جو راستہ دیتا ہے، جیسے دوستانے دیتا ہے، جیسی ہمسائیگی دیتا ہے، جیسے وسائل دیتا ہے، جیسا رجحان دیتا ہے، جیسے حلقہ احباب دیتا ہے، اسی طرح کا اس کا انجام بناتا ہے، اسی طرح کا اس کا انجام بناتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اپنا نور اس پر تجلی فرمائی، تو مخلوق میں کچھ حصے پر وہ روشنی پڑی اور کچھ پر نہ پڑی۔ جس پر وہ نور پڑا تھا انہیں ہدایت اسلام اللہ نصیب فرمائے گا، اور جس پر نہیں پڑا وہ گمراہی کی تاریکی میں رہیں گے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں یہ روشنی پائیدار نصیب فرمائے۔ جی، پچھلے دو خطبات سے ہی ہمارا یہی مضمون چل رہا ہے، اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ میرا پروگرام ہے کہ سورۃ واللیل کے جو مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے خطبے میں رکھے جائیں۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے، جب آپ دیکھیں کہ آپ کو ہدایت کی راہیں کھول کر دی جا رہی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کا آپ کے لیے ارادہ آپ کو نجات دینے کا ہے، تو اس کی قدر کریں، ایسے دوستوں کی قدر کریں، ایسے سہولتوں کی قدر کریں، مسجدوں کے ہمسائے ہیں اس کی قدر کریں، اچھے مشیر مل جائیں ان کی قدر کریں، حلقہ احباب اور رہنما اچھے مل جائیں ان کی قدر کریں۔ یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کا پروگرام آپ کو جنتی بنانے کا ہو گیا ہے۔ ایسے موقعوں سے اکتایا نہ کریں، تھکا نہ کریں، ان سے بے چین نہ ہوا کریں، یہ ناشکری ہو جائے گی۔ اور ناشکری کی پہلی سزا جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو موجود نعمت ہے اس سے فوراً محروم کر دیا جاتا ہے، اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس اعتبار سے ہم بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے کہ ہمیں تو جو نعمتیں ملی ہیں وہ غیر مترقب نعمتیں ہیں۔ حدیث کی کلاس کا موقع ملنا یہ تو تقریباً ناپید ہے ہمارے معاشرے میں۔ ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بہرحال کلاسز بعض احباب کی طرف سے چل رہی ہیں الحمدللہ، لیکن درس حدیث کا موقع جو ہے وہ کم ہے ہمارے معاشرے میں۔ پھر اللہ نے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا بھی شرف دیا ہوا ہے۔ پرسکون مسجد، پرسکون ماحول، امن و امان کی حالت، یہ اللہ کی رحمت کی یہ علامتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جی،
کچھ بات اس میں جو ہے انشاءاللہ سعادت مند دی کی علامات کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم اپنے خطبات میں مکمل کر لیں گے آگے، کیونکہ جنائز کا یہ موضوع ہے، باب باندھا ہے باب ما جاء فی قاتل النفس، خودکشی کرنے والے کے مسائل کا بیان ہے کہ جو شخص خودکشی کر لے اس کے احکام کیا ہیں، اپنے اس جرم کی وجہ سے وہ اس کا کیا معاملہ بنتا ہے، اسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، یا اس جرم نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ تو پہلے تو خلاصے کی بات یہ سمجھیے کہ دائرہ اسلام میں بندہ کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے، جو شعور سے کلمہ پڑھے یعنی نیت اور ارادے کو شامل کر کے کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جتنا عمل کرتا جائے اتنا ایمان اس کا پختہ ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، لیکن عمل ہو اللہ کے تقرب کے لیے خلوص کی بنیاد پر، اور زبان سے اقرار نہ کرے، یا زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہ کر رہا ہو اسلام کی حقانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، یا عمل میں ناقص ہو، یعنی اقرار تو کر رہا ہے عمل میں ناقص ہے تو ایمان میں نقص آ جائے گا، اور دل ہی ساتھ نہیں ہے تو پھر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، پھر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ جب کوئی دائرہ اسلام میں اپنے شعور سے داخل ہو گیا، اب کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جن پر وعید آئی ہے، جیسے خودکشی کا یہاں گناہ آیا ہے، اس پر وعید آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کسی زہر کے ذریعے اپنی جان لیتا ہے جہنم میں اسے پھینکا جائے گا، اسے زہر دی جائے گی، یہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس زہر کو اپنے منہ میں ڈال کر اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ جو کسی چھری کے ذریعے اپنی نس کاٹ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جہنم میں چھری ہوگی اور وہ اپنی نس کاٹتا رہے گا، اور یہی اس کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 3 دفعہ کے الفاظ بخاری میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس جرم کے باوجود جو اس نے کلمہ پڑھا تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں ہے، اس جرم کے باوجود جو اس نے کلمہ پڑھا تھا وہ مسلمانوں میں ہے، اور اس جرم نے اس کے ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ اب اللہ کی مشیت پر ہے اور اللہ کی مرضی پر ہے، اور اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں معاف کرنے کا، صاف معاف کرنے کا ہوگا تو اللہ وہ فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کا فیصلہ اگر اس کی غلطی کے مطابق اسے سزا دینے کا ہوگا تو اللہ وہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو مرتکب الکبیرہ اہل السنہ کہتے ہیں، مرتکب الکبیرہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شرک نہیں، باقی کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی پر ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے اس کے حق کے مطابق سزا دے کر پھر اسے جنتی بنائے، بشرط یہ کہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی شرک سے چھوٹا کوئی گناہ ہو اس گناہ گار پر جنت حرام نہیں ہے، اس گناہ گار پر جنت حرام نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں 2 سے زیادہ مقامات پر یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اسے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، ہاں اس سے کم جو بھی گناہ ہوگا چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو خودکشی کرنا گناہ تو ہے لیکن یہ شرک جیسا گناہ نہیں ہے، شرک جیسا گناہ نہیں ہے، تو خودکشی کرنے والا اللہ کی مشیت پر ہے، لیکن کیونکہ یہ انتہائی قبیح جرم ہے تو اس جرم کی دل آزاری کے لیے چاہیے یہ کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کے جنازے میں معاشرے کے، قوم کے معززین، یعنی جنہیں دیکھ کر قوم ان کے پیچھے چلتی ہو اور قوم
ان کی فرما بردار ہوتی ہو اور ان کا سکہ چلتا ہو، جیسے علماء کرام ہیں، جیسے معززین ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، مفتیان ہیں، اس طرح کے لوگ، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، اس طرح کے جو معززین ہیں مسلم معاشرے میں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت سے اجتناب کریں، وہ اس کے جنازے میں شرکت سے اجتناب کریں۔ یہ دراصل پیغام ہوگا اس بات کا کہ اس کے اس عمل سے ہم نالاں ہیں اور ہمارا دل اس کے لیے کھلے دل سے شفاعت کرنے پر مطمئن نہیں ہے۔ تو کوئی اور بھی اگر خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوگا تو اسے بھی یہ ایک سبق مل جائے گا اور وہ اس سے بچ جائے گا، لیکن کیونکہ وہ اپنے اس جرم اور تمام جرموں کے باوجود دائرہ اسلام کے اندر ہی رہا، باہر نہیں نکلا، اس لیے اس کو اس کی تکفین، یعنی اسے غسل، کفن، دفن، وراثت کے جو تمام مسائل ہیں وہ ایک مسلمان کے طور پر اس کے ساتھ نبھائے جائیں گے اور اس میں کوئی تردد نہیں برتا جائے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی جو قیمت پڑی تھی، جب تک وہ خود صاف انکار نہ کرے اس وقت تک اس کی وہ قیمت باقی اور برقرار ہے۔ دنیا کے حساب سے ایک مسلمان کو اس کے کلمے کی بنیاد پر آپ مسلمان قرار دیں گے، اور آخرت کا حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کس کا کلمہ کس حد تک معتبر تھا، غیر معتبر تھا۔ یہ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ یہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں فیصلہ وہ ظاہر پر ہوگا۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کو اپناتا ہے، مسلمانوں کے ذبیحے کو حلال سمجھتا ہے، یہ وہ مومن ہے کہ جسے اللہ نے امان دی ہے، اللہ کی دی ہوئی امان کو نہ توڑنا۔ یہ وہ مومن ہے کہ جسے اللہ نے امان دی ہے، اللہ کی دی ہوئی امان کو نہ توڑنا۔ ہم پیچھے مثالیں بھائیوں دے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے جو جرائم تھے وہ بالکل کھلے اور جرائم تھے کہ اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ قرآن پاک میں آیتیں بھی اس کے لیے نازل ہوئیں، اور ہم نے ذکر کیا کہ احد سے پہلے تو وہ جمعے کا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے کے لیے ممبر پر پہنچتے تو وہ لوگوں میں کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا کہ لوگوں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ ہوتی ہیں، توجہ سے سننا، عمل کرنا وغیرہ، اس طرح کی وہ تقریر کر کے وہ اپنی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احد کے دن وہ 300 لوگوں کو لے کر عین میدان میں، جب دشمن کے سامنے صفیں بندھی ہوئی تھی، وہ 300 کو لے کے واپس آ گیا، 300 کو لے کے بہانہ بنا کے واپس آ گیا۔ ہم نے تو کہا تھا اندر لڑیں، آپ باہر آ گئے، ہماری تو سنی نہیں، یہ تو صاحب خودکشی ہے، ہمیں اہمیت نہیں دی، ہم کیوں اپنی جانیں دیں وغیرہ۔ اب یہ اس کا کھلا ڈلا جرم تھا، جو عین جنگ کی حالت میں دشمن کی آنکھوں کے سامنے 300 بندے لے کے واپس آ رہا ہے۔ اس جمعے میں بھی یہ آیا، اسے روکا نہیں گیا، یہ اس جمعے میں بھی آیا۔ ہاں یہ تقریر کرنے لگا تو ایک انصاری نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا کہ بیٹھ، اب بات کرنے جوگا تو نہیں رہا، تیری حقیقت کھل گئی ہے، اس لیے تو بیٹھ جا۔ تو اسے بات نہیں کرنے دی، اور وہ جب تک زندہ رہا بطور مسلمان اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا۔ تو گویا باطن اللہ کے سپرد ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کے کلمے کا کیا کریں؟ ہم اس کے کلمے کا کیا کریں؟ اس کے کلمے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی ووٹ لسٹ میں ہوگا، یہ مسلمانوں کے دائرے میں ہوگا، مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، اور معاملات اللہ کے سپرد ہے۔ ہاں الا ان تروا کفرا بواحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ خودکشی کی، ہاں عام آدمی پڑھ لے، عام آدمی پڑھ لے، چند بندے چلے جائیں جو بہت زیادہ، جنہیں دیکھ کر قوم پیچھے نہ چلے، وہ چلے جائیں، اس کی جنازہ پڑھیں، تکفین تدفین وغیرہ کر کے اللہ کے سپرد کر کے آئیں، مغفرت بھی مانگیں اس کے لیے کہ اللہ اسے معاف کرے، اس نے یہ بے سمجھی کی ہے۔
تو اللہ اس کے معاملات کو آسان کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا، باقی سب کے لیے جا سکتی ہے۔ یہاں راوی ہیں سیدنا ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے، کل میں صفائی پیش کرتا رہا کہ دیکھیے ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہو، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم دفاع میں کھڑے ہیں اور اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بے سمجھوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جی، تو اب ثابت ابن ضحاک کے بارے میں میری معلومات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہے، قلیل الروایہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے متعلق زیادہ ہمارے علم بھی محدود ہے، تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ ہم فلاں سے محبت نہیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا، جو کسی اور دین کی قسم کھاتا ہے اور وہ بھی جھوٹی، متعمدن جان بوجھ کر، فہو کما قال، تو وہ شمار انہی میں ہوگا جس دین کی اس نے قسم کھائی ہے، جس دین کی اس نے قسم کھائی ہے۔ جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کی جان بوجھ کر قسم کھائی ہے، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جو کسی اور دین کی قسم نہیں کھاتا جان بوجھ کر، وہ خیر انہی میں شمار نہیں ہوگا۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے لوہے کے ذریعے اپنی جان لی، عذب بہا فی نار جہنم، اسے جہنم کی آگ میں اسی لوہے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، اسے جہنم میں اسی لوہے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، اللہ پناہ میں رکھے۔ پھر علماء عقیدہ نے اس پر ایک طویل بحث کی ہے کہ جب خودکشی کرنے والا مرتد نہیں ہے، جب خودکشی کرنے والا مرتد نہیں ہے، آپ نے کہا، اور بہرحال اس کے کلمے کی قیمت ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ ہمیشہ کی جو جہنم ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہ ہو۔ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ہمیشگی نہیں ہے اس کے لیے جہنم، یہ تو طے شدہ ہے نا۔ بالآخر اس نے جنت میں چلا جانا ہے، بالآخر اس نے جنت میں چلے جانا ہے۔ 70,000 بغیر عذاب و حساب کے جنت میں جائیں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ شفاعت کریں گے، 5 طرح کے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان شفاعتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سزا معاف ہوگی، کم ہوگی، اور بعض کی سزا بھگتنے کے بعد باقی ان کی معاف کر کے انہیں بھیج دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ 3 مٹھیاں بھرے گا، 3 بک چلو، جہنم سے 3 چلو بھر کے جہنم سے اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نکالے گا۔ تو یوں پیچھے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہاں گزاریں گے نا، یہ وہ جہنمی ہیں جن میں ایمان ثابت ہی نہیں ہے، جن میں ایمان ثابت ہی نہیں ہے۔ اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ بخاری کی 1 سے زیادہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ایک نہیں 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے تو یوں لگتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے پاس ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے بھائیو، پہلے عموماً تو جو ہمیشگی کا لفظ ہے نا، خلود کا لفظ، یہ ہمیشگی اور دوام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے یہ لفظ۔ لیکن قرآن پاک نے ہمیشگی کا جو لفظ ہے بعض موقعوں پر لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہیں اس وقت تک ہمیشہ رہے گے۔ اب لفظ ہمیشہ کا ہے اور ہمیشہ کو مشروط کیا ہے جب تک آسمان زمین قائم ہے۔ آسمان زمین تو ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے، آسمان زمین تو ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہے، لیکن لمبا عرصہ قائم ہے تو وہ ہمیشہ ہے، یعنی لمبا عرصہ ہے۔ تو یہاں بھی جو خودکشی کرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ فرمانا ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے ان کا جہنم میں جانا، اس کو فرمانا ہے۔
قرآن پاک میں سورہ بینہ میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا ہے، جہاں کفار کے لیے کہا گیا ہے خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خالدین فیہا کے ساتھ ابدا کا لفظ استعمال کر کے ہمیشگی کر دی ہے، اور اس کے بغیر پچھلی آیت میں اکیلا خالدین فیہا کہا گیا ہے، جس کا معنی لمبا عرصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے جہنم کی آگ میں ہے، اگر اس کے نظریے میں کوئی انحراف ایسا نہیں آ گیا تھا کہ جس نے اسے مرتد کر دیا ہو، ورنہ یقیناً جو خودکشی کرنے والا ہے اس کا اللہ سے تو ایمان اور اعتبار اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ورنہ کوئی چھوٹی مصیبت سے تھک کر بڑی مصیبت کیوں مانگے گا؟ کوئی چھوٹی مصیبت سے تھک کر بڑی مصیبت کیوں مانگے گا؟ مومن تو یہ جانتا ہے کہ اصل جو مصیبتیں شروع ہوں گی فاسق و فاجر اور کفار و منافقین کے لیے، وہ تو مرنے کے بعد کی ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کو اٹھا کر آگ میں بھی پھینک دیا جائے نا تو وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہوگا جتنا اگلے مرحلوں کی تکلیف ہے، قبر کی، حشر کی، حساب و کتاب کی، جہنم کی جو تکلیفیں ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں۔ تو اب وہ کیسا ایماندار ہے کہ جو یہاں کی بے روزگاری سے بل زیادہ آ گیا ہے وہ خودکشی کر رہا ہے، بچہ نافرمان ہو گیا وہ خودکشی کر رہا ہے، جاب سے انکار مل گیا ہے وہ خودکشی کر رہا ہے، قرضے کا برڈن پڑ گیا ہے وہ خودکشی کر رہا ہے، بچی کو طلاق ہو گئی ہے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ آگے اس کے لیے پھولوں کی سیج ہے؟ آخرت پر ایمان اس کا کیا کر رہا ہے؟ یقیناً پیچھے ایمان میں خلل پیدا ہوا جس کی وجہ سے آگے جا کر اس کا انجام غلط ہوا۔ اس لیے بڑی خوبصورت تربیت کرتا ہے ہمارا پیارا دین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر خوش رکھے، اس پر مطمئن رکھے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 بنیادوں پر اسلام ہماری تربیت کرتا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عملوں میں خلوص نیت۔ اللہ رب العزت ہمیں تعلیم میں اب توحید میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت میں اللہ کا آخری اور سچا رسول تسلیم کرنا ہے، اور راستے سے اگر تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹانا ہے نا تو اللہ سے کہنا ہے اللہ تیرا حکم ہے راستہ صاف کر، میں تجھے جنت دوں گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، مجھے ثواب چاہیے، اس کا مجھے ثواب اس کا چاہیے۔ اسے بخار آ جاتا ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا بخار کو برا نہ کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جب یہ جاتا ہے تو یہ گناہ معاف کرا کے جاتا ہے۔ اللہ بخار آ گیا ہے، میں دیکھ تیری رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں، میرے گناہ مٹا۔ یہ جانتا ہے، اسے خلوص کی تربیت دی گئی ہے کہ کانٹا چبھا تو اس کانٹے کے چبھنے پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے، اس کے لیے کیا اندھیر ہے جس پر یہ پریشان ہو یا یہ مایوس ہو؟ بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ میں انگلی زخمی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے خون بہنے لگا، آپ نے انگلی کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تو ایک انگلی ہے جس سے خون بہا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیت، پر پریشانی کی کیا بات ہے، جتنی تجھے تکلیف ہوئی ہے، جو خون کا قطرہ بہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا، ہمیں تو اس کا اللہ نے بدلہ دے دینا ہے، ہمیں تو اللہ نے اس کا بدلہ دے دینا ہے۔ اس لیے کوئی صحیح الایمان یا کوئی کامل الایمان یا کوئی خلوص پر تربیت جس کی ہو گئی ہے وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتا، وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔ خودکشی کرنے والے کا پہلے آخرت پر ایمان مقدر ہوتا ہے، اللہ کے پر اعتبار اس کا اٹھ جاتا ہے، قبر و قیامت کے حوالے سے اس کا جو نظریہ ہے وہ دھندلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں بے حوصلگی اور بے صبری اس میں پیدا ہوتی ہے، نہ آخرت نہ صبر کے اجر و ثواب کی اسے توقع ہوتی ہے، اس لیے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہاں کی مصیبت سے بچو اور آگے تو سکھ ہی سکھ ہے، جان چھڑواؤ دنیا سے۔ اسے کیا معلوم کہ اصل تو جان آگے جا کے پھنسنی ہے، اصل تو جان آگے جا کے پھنسنی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں خلل ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بحث ہے تو خالص یعنی طلبہ کے متعلق، کہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی جو پیدائش ہوتی ہے 40 دن تک پانی کے قطرے کی شکل میں، پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں 40 دن، اور پھر لوتھڑے کی شکل میں 40 دن، 120 دن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں
اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے اور اس کے رزق کو لکھا جاتا ہے، اس کی عمر کو لکھا جاتا ہے، اور یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے یہ لکھا جاتا ہے، یعنی جنتی جہنمی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے عملوں میں عمل کرتے 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 جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اس پر وہ لکھت غالب آ جاتی ہے جو پہلے لکھی گئی، جو پہلے لکھی گئی تھی، اسے لکھا ہوا جہنمی تھا، یہ کام جنتیوں والے کر رہا ہے، قریب آ جاتا ہے جنت کے، پھر اس پر لکھت غالب آتی ہے تو یہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے اور مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ جہنمیوں والے کام کر کے جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر لکھت غالب آتی ہے، جنتیوں والا کام کرتا ہے، مر جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو جب بندہ پڑھتا ہے تو دھچکا لگتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جتنے مرضی عمل کرتا رہے، یہ عمل خاتمے کو محفوظ نہیں کرتے۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہے پیارے بھائی، یہ مطلب نہیں ہے۔ عمل خلوص کی بنیاد پر ہو خاتمے کو محفوظ کرتا ہے، یہ سمجھیے آپ۔ اس نے سیلاب کے علاقے میں اپنی عمارت کھڑی کی تھی، اس کے عمل میں خلوص تھا ہی نہیں، اس کے عمل میں خلوص تھا ہی نہیں، جس کی نحوست سے یہ آج یہ اس راستے پر یا اس انجام کی طرف جا رہا ہے۔ عمل خلوص کی بنیاد پر ہو تو خاتمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں آ رہا ہے قزمان کا واقعہ، جس نے خودکشی کر لی تھی اور اس کی خودکشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ سینکڑوں لوگوں سے زیادہ یوں سمجھیے کہ بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اور وہ جہنم میں چلا گیا قزمان۔ اس سے جب کہا گیا مبارک ہو وغیرہ، اس نے کہا نہیں مبارک کیا دیتے ہو، میں مسلمان تھوڑی تھا، میں تو اپنی قوم کی حمایت کے لیے لڑ رہا تھا، مجھے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عمل خلوص کی بنیاد پر ہو تو بندے کا انجام محفوظ ہو جاتا ہے، بندے کا انجام محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہم کسے سنتے ہیں کہ جی فلاں بندہ 35 سال تک اذان دیتا رہا، 5 نمازیں پڑھتا رہا، تہجد کی اذانیں دیتا رہا، اور آخری وقت میں اس نے خودکشی کر لی اور مر گیا۔ ہم کہتے ہیں 35 سال تک اس کا جو عمل تھا اس کے پیچھے خلوص والی تعلیم میں یقیناً نقص ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے، یقیناً نقص ہوگا۔ ورنہ خلوص اگر یعنی اللہ کے تقرب کی نیت، اللہ یہ کام میں تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت زندہ ہو تو بندے پر چکیاں چل جائے ظلم کی، اس کے باوجود وہ عزیمت اس کی نہیں ٹوٹتی۔ اسے پتا ہے جتنی مشقت اتنی اجرت، پریشانی کی کیا بات ہے۔ پریشان وہ تب ہوتا ہے جب اس کے خلوص میں اور عقیدہ وحدانیت کے اندر جھول آتا ہے، جھول آتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا، اور یہاں جو کہا گیا نا کہ وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے، وہ بندوں کے اندازے کے حساب سے۔ اللہ کو تو یہ نہ اندازہ ہوتا ہے، نہ اللہ کا اندازہ غلط ہوتا ہے، نہ اللہ کا اندازہ غلط ہوتا ہے، بندوں کے حساب سے۔ بندے جو دیکھتے ہیں کہ یہ آدھی آدھی رات تہجد پڑھتا ہے، بندے جو دیکھتے ہیں کہ یہ نفلیں پڑھتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، بندے جو دیکھتے ہیں کہ یہ 10-10 لاکھ روپے اٹھا کر خرچ کر دیتا ہے، تو بندوں کے حساب سے یہ پکا چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے۔ بندوں کو اندر کا پتہ نہیں ہوتا، بندوں کو اندر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کسی اچھے عمل پر دیکھو تو اس کے لیے جنت کی گارنٹیاں نہ دیا کرو جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پر ہوا ہے، جب تک کہ یہ نہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پر ہوا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کے دیکھنے میں بندہ اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ لوگوں کے دیکھنے میں بندہ برا عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خاتمہ خالص غیبی چیز ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور آپ کے اندر جتنا ان 3 بنیادوں پر قوت ہوگی، عقیدہ توحید، اتباع سنت اور نیت کا خلوص، جتنی ان 3 بنیادوں پر آپ پکے ہوں گے اتنا آپ دنیا کی مصیبتوں کو اطمینان سے جھیل جائیں گے اور آپ مایوسی سے بچ جائیں گے۔ اور قرآن پاک نے کہا نا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع، جسے یہ لگتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا وہ پھانسی چڑھ جائے،
آسمان کے ساتھ رسا لٹکائے، گلے میں پھندا ڈالے اور لٹک جائے اور اوپر سے رسی کو کاٹ دے، کیونکہ جس کی اللہ نے مدد نہیں کرنی اس کے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں۔ جسے یہ لگتا ہے کہ رب نے بھی اس پر دروازہ بند کر دیا ہے تو اسے کہاں خیر ملے گی، بس وہ خودکشی کرے اور مرے، جان چھوڑوائے۔ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا لگتا تھا اور آخر کیا ہو گیا، اور بندہ تو برا لگتا تھا لیکن سجدے کی حالت میں موت ہو گئی۔ یہ اندر خلوص عقیدہ ایمان ہوتا ہے جس کی بنیاد پر خاتمے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اس کا خلق تو اچھا نہیں تھا نا، بدکار عورت تھی، پیشہ ور بدکار عورت تھی کہتے ہیں، اس طرح کے بے راہ روی کا شکار تھی، لیکن اس نے پانی پلایا اللہ کے تقرب کے لیے، تو اس کا معنی پیچھے ایمان ہے، اس کا معنی آخرت پر ایمان ہے، اس کا معنی حساب و کتاب پر ایمان ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت پانی پلا رہا ہے تو انسانوں سے اجر لے، اور اللہ کے قرب کے لیے وہ پانی پلا رہا ہے تو اللہ اسے بدلہ دے گا، اللہ اسے بدلہ دے گا۔ تو بے فکر ہو کر بندہ عمل صالح کرے، خلوص کی بنیاد پر اللہ اس کے خاتمے کو محفوظ کر دے گا۔ اور اگر اس میں خلوص نہ ہوا تو کسی وقت بھی اس کی یہ عمارت جو ریت پر کھڑی ہوئی ہے، جس کی بنیادیں کچی ہیں، کسی وقت بھی یہ دھڑام سے گر جائے گی۔ یہ دکھنے میں خوشنما عمارت ہوگی لیکن بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے، عقیدہ، توحید، رسالت اور اخلاص، یہ بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے یہ جو عمل کی عمارت ہے یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور ڈھہ سکتی ہے۔ تو ان تین بنیادوں پر اگر بندے کی زندگی قائم ہو تو انشاءاللہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بس ہو گیا ہے ٹائم، میرا خیال ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا